السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت پنجم کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ بیٹا چلیں جی پڑھائی کی طرف آ جائیں۔ اب جلدی اسکول کھلنے والے، امید تو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تو پیج نمبر 33 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو 32 ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ اتنے تک پڑھا ہے کہ اللہ ڈینو ایک غیر اسپیشل بچہ ہے جس کے وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن وہ بہت غریب ہے اور ساری والدین اس کے یتیم بھی ہے، اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے ایک جھونپڑی میں، اور وہ جال بند کر اپنی روزی روٹی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ 10 سال کی عمر سے ہی سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ہے، کیونکہ نانی بہت سخت بیمار ہے، اکثر ان کو بخار اور کھانسی رہتی ہے۔ ایک رات کو ان کو کھانسی زیادہ ہو رہی تھی تو وہ اٹھا اور پانی دینے کے لیے نانی کو، تاکہ وہ پانی پی کر تھوڑی کھانسی ان کی ٹھیک ہو جائے، تو اس نے دیکھا کہ دریا کی کیا حالت ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ بے رحم موجیں یعنی وہ طوفان کی حالت میں تھی، طوفان آیا ہوا تھا۔ لیکچر نمبر 26 ہے میرا جماعت پنجم میں، اور چیپٹر نمبر 7 ہے خاموش محسن، اس کا 2 پیج ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لگتا تھا کچھ ہی دیر میں یہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی اور بستی تک پہنچ جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے، نہیں بے خبر تھے، ان کو معلوم نہیں تھا موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی، کچھ ہی دیر میں ایسا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور جاگ رہے تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا سیلاب ان کی کچی بستی کو بہا لے جائے گا۔ ادھر نانی کھانس کھانس کر بے ہوش ہو چکی تھی اور بیچارہ اللہ دینو تو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا، اب کرے تو کیا کرے، بستی کے لوگوں کو کیسے جان بچائے، لوگوں کی کیسے جان بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کا تیل اپنی جھونپڑی پر چھڑکا اور آگ لگا دی۔ دیکھیں اس نے مٹی کا تیل پاس ہی پڑا ہوا تھا، تو وہ مٹی کا تیل چولہا جلانے کے کام آتا ہے نا، تو اس نے اس سے آگ لگا دی جھونپڑی کو۔ گھاس سوکھا ہوتا ہے نا جھونپڑی کا، گھاس پھوس کی بنی جھونپڑی پل بھر میں تیزی سے جلنے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو سب کے سب اللہ ڈینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے اور وہ بھی آگ بجھانے چٹان پر پہنچ گئے۔ اللہ دینو نے دیکھا تو دریا کی طرف اشارہ کیا کہ سیلابی موجیں بستی تک پہنچ چکی تھی۔ بستی والوں نے جلدی جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ دیکھیے اس نے آگ لگائی تو لوگ اس کی مدد کو آ گئے، اور شور سن کر اور بھی سب سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے، سب اس کی مدد کے لیے آئے، اس طرح ان کی جان بچ گئی، ضروری سامان انہوں نے نکال دیا جلدی سے۔ اللہ کی کرم سے اونچی چٹان ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، ساتھ ہی اپنے خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے۔ خاموش محسن اس کو کیوں کہا گیا؟ محسن احسان کرنے والا، اور خاموش جو چپ ہو، یعنی وہ بول نہیں سکتا تھا، جس نے اپنی عقل مندی سے ان کی جانیں بچا لی۔ تو وہ ایک عقل مند بچہ تھا، اس نے اپنی عقل مندی سے ان لوگوں کی جانیں بچا لی تھی۔ کچھ الفاظ میں نے یہ بیگ پہ دیے ہوئے ہیں، وہ میں بہت پڑھ رہی ہوں، اور کچھ ایکسٹرا ہوں گے جو میں ساتھ ساتھ بتاتی رہی ہوں، وہ میں بھیج دوں گی آپ کو۔ پالنا پوسنا پرورش کرنا، گزر بسر کرنا، گزارا کرنا، ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا، کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھنا، کسی کام میں کوئی غفلت اور کمی نہ چھوڑنا۔ سرہائی مٹی کا
مٹکے نما برتن جس کی گردن لمبی ہوتی ہے، محسن احسان کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. اس میں کچھ اور مشکل لفظ ہوں گے تو وہ میں نے ساتھ ساتھ بتائے ہوں گے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بچھڑی ہوئی جیسے طوفانی ہوتا ہے، طوفان آنے والا. ٹھیک ہے. بیچنا، فروخت کر دینا، یہ سارے میں نے بتائے ہیں، تو یہ آپ کو مل بھی جائیں گے. اللہ حافظ بیٹا.